مجھے ایک دفعہ میرے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کے ساتھ میری ایک ڈبیٹ تھی. ڈبیٹ کے بعد وہ میرے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بات سنیں، آپ کچھ چیزیں حکمت کے تحت کوٹ نہ کیا کریں. سوچیں ذرا نفسیات پاکستانی بابے کی. کیا مطلب، کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طریقے سے کسی کولڈ ریفرنسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک ایک ٹیکسٹ ملا اٹھا کے دے دیا. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ میری ہاٹ کولڈ نہیں وارم ریفرنسنگ ہے ایکچولی ویری ریلیونٹ ہوتی، کیونکہ میں متن کے لحاظ سے وہ حدیث یا آیت کا انتخاب کرتا ہوں. obviously کامن سینس کی بات ہے. He said بھیا کچھ چیزیں حکمت ہیں بیٹا، حکمت ہیں. 68-70 کا بابا پروفیسر، 40 سال اس کا خالی پنجاب یونیورسٹی کا تجربہ لاہور میں. اور سائیکالوجی دیکھی، 8 بیٹی ہیں اس کی. بائی دا وے وہ ون آف دا موسٹ فیمس پروفیسر. ہی سیڈ بیٹا کچھ چیزیں پاکستان کی معاشرے میں ہم نہیں بتاتے تاکہ یہ وہ والی آزادی جو ان کو راس ہی نہیں آئے گی جو کہ آپ ان کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب سوچتے ہیں کہ یہ 2 نمبر لوگ اللہ کی بتائی بھی باتیں چھپا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اور کچھ جگہوں میں اپنا کلام استعمال کرتے ہیں، بعض چیزیں بیان کرتے ہیں، بعض چھپا لیتے ہیں میری آیتوں میں سے. یہ بابا جی بتائیں گے، سائنس کے پروفیسر ہیں، سائنس کا سبجیکٹ ہے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی کون سی بات چھپانی ہے. اس نے بے شرم آدمی کو اتنی حیا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی جرت کر رہا ہے. یہ شیعہ سنی بحث کے اندر نا علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کے آپسی مسائل تھے نہ ہی بتائیں، کیونکہ صحابہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کیریکٹر اسیسینیٹ کرنے کے لیے لوگ پھر ڈر پہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پورا پیڈسٹل ویک ہو جاتا ہے. میں تو اس سطح پہ نہیں آتا. یہ عورت کی آزادی کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کیا ڈر ہے، کس چیز کا ڈر ہے کہ عورت کو اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آزادی، اللہ کی دی ہوئی آزادی دے دی ہم نے، جو اللہ کی، اس کے علاوہ نہیں میں کسی کی چیز کو کہہ رہا ہوں یہاں پہ، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائے گی. ان کے بنائے ہوئے 2 نمبر دین کی ڈیفینیشن کے اوپر ریاکشن دے کے آدھی پاکستان کی عورتیں کپڑے اتارنے میں مجبور ہوئی ہیں غصے میں کہ باہر میں گئے تم جیسا، یہ تم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے ہمیں. دس از ناٹ ایون آرگینکلی physically, emotionally possible کہ جو definitions of Islam لکھے آ گئے. And I am just reading all of those texts and I'm thinking یہ کس نے سازش شروع کی تھی؟ یہ پہلا بت کون لے کے آیا تھا کعبے میں کہ جس کے بعد کوئی اور ہی definition of Islam آ گئی. میں وہ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا امپریشن پاکستانی عورت کے اندر جو بنایا گیا ہم سب کو پتا ہے. ایکسٹریم ایگریشن، بہت غصیلا قسم کا ایک پکچر بنتی ہے، حالانکہ عمر بن خطاب واز ناٹ لائک دیٹ. مگر سمجھ لیں کہ آپ کو جو عمر بن خطاب پتہ ہے، سمجھ لیں وہی والی پرسنالٹی تھی ان کی. ان کی زوجہ امیر المومنین تھے اس وقت جب یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں. ان کی وہ گھر آئے تو انہوں نے، ان کی بیگم نے ایک نیکلس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیگم یہ نیکلس کہاں سے لایا آپ؟ شی سیڈ کہ عمار شام کے قافلے سے واپس آیا تھا، اس نے گفٹ کیا. اب آپ پاکستانی عالم کو یہ واقعہ سنائیں گے نا تو ایسے کانپے گا کہ یہ کیوں سنانا شروع کر دیا آپ نے. عمر بن خطاب کا واقعہ یہ بین کر کے بیٹھے ہوئے. عمر بن خطاب نے کہا کہ سوچیں ذرا، جس پرسنالٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی مرد اس طرح اپنی بیوی کو پہن کے دیکھے نا نیکلس اور کہے کہ ہاں جی آپ کے فلان دوست نے گفٹ کیا ہے، تو عمر بن خطاب نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا کہ بیگم یہ دیکھ لو اس نے تمہیں گفٹ کیا ہے یا امیر المومنین کی بیوی کو گفٹ کیا ہے. مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی مفاد تو نہیں ہے اس کا کہ مجھ سے کوئی کام تو نہیں پڑے لے گا بعد میں، نعوذ باللہ. مطلب ہی واز جسٹ سیئنگ کہ اپنا تزکیہ رکھنا. اینڈ شی سیڈ پہلی دفعہ نہیں گفٹ کیا اس نے مجھے، فکر نہیں کریں. Now I'm not saying کہ میں یہاں پہ لبرلزم اور کنزرویٹو اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں. I'm talking about the archetype of a صحابیہ. archetype of a صحابیہ کیا بنائی گئی ہے ہمارے آگے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی لائف سٹوری دیکھیں. آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لائف سٹوری دیکھیں. The way these women were carrying themselves around the concept of independence and dependent only on Allah subhanahu wa ta'ala کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا because
پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس فریز کا مطلب کہیں وہ یہ نہ لیں کہ میں خدا نہ خواستہ کسی صحابی کی توہین کر رہا ہوں. سمجھیں, میں آپ کو اس پورے کے پورے پیراگراف سناؤں تو آپ کو 1 سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. ویسے میں آفیشلی سیشن سٹارٹ کر چکا ہوں, بند کر دوں یوٹیوب؟ اوکے. So what I'm trying to tell you is, you want to be a sahabiya, then you have to start right now. How? You start reading the books. And the way a woman receives the book, right, like a slap on her face. Hey, قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے, وہ کیا کر رہی ہو, قرآن میں ہی لکھا. آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے قرآن پاک کو؟ Not to win a battle against a man or another woman. No. To win the battle against you as a dependent person versus you as a courageous person. کہ یہ کچھ اور ہی کہانی ہے جو کہ ہمیں سنائی جاتی ہے, اور مجھے پتا ہے کن بابوں نے لکھی ہے وہ کہانیاں, مجھے پتا ہے. میں جان کے کسی بندے کی پرسنالٹیز کے نام نہیں لیتا تاکہ سائیکالوجی نیگیٹو نہ ہو جائے. فطرت میں ہمارے نیگیٹیوٹی اگر کسی کے خلاف کوئی بات نام لے کے کر دی جائے, غیبت کے کچھ جگہوں پہ ضرورت بھی پڑتی ہے مگر نقصان زیادہ ہیں, تو میں اس لیے یہاں پہ کر نہیں رہا ہوں. ادروائز میں ان 51-52 بابوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بائی ڈیزائن بر صغیر کے اندر کچھ ٹیکسٹ ڈیلیٹ کروایا تھا کہ نہیں عورتوں کو وہ لیول تک نہ لے جانا. Now I don't want them to take off their hijab and take to the streets. وہ تو میں آدمیوں کے بھی خلاف ہوں اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ. اسلام نے تو کبھی پروٹیسٹ کرنے, واک کرنے, پلیک کارڈ لے کے آنے اور all of those hooplas جو کہ اس وقت دنیا کے ہر قوم نے شروع کر دیا ہوا ہے. We do whatever we can starting from our own house, and we resurrect, overhaul, reassemble, reconstruct the very definitions first. And unless you do that, and I know you are not going to do that, یہ statistically possible نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ ایک ہی جنریشن میں overhaul کر لیں. But if you don't start that, then do not blame your daughters for choosing less than worthy men and raising less than worthy boys. Don't do that. It's a problem you won't be able to solve. میں آپ کو ابھی بتا دوں, there is no way کہ اگر آپ نے شروع نہ کیا تو آپ کی بچیاں یا بچے وہ کہانی کسی ایسے انجام تک پہنچائیں گے جس میں کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں. دنیا میں تو ہوگا ہی نہیں ہوگا, آخرت میں بھی نہیں ہوگا. So I was reading this book and they were doing this study کہ دنیا کی جتنی میجر انڈسٹریز ہیں نا ان کے پروڈکٹس اصل میں آدمیوں کے لیے بنتے ہیں, اور کوئی خاص مسئلہ نہ ہوتا کہ اگر اس طرح کی انڈسٹریز نہ ہوتی جو لائف کریٹیکل. یہاں تک کہ جو ہاسپٹل بیڈز ہیں, ہارٹ ریٹ مانیٹرز ہیں, بلڈ پریشر مانیٹرز ہیں, وہ بھی آدمیوں کے لیے ڈیزائن ہوئے ہیں. ان کی ریڈنگز ہی نہیں ایکوریٹ ہوتی جب عورت پیشنٹ ان کے اوپر آتی. When I was reading this book and I was like, oh my God, that's so true, and that's such a pity. It's not a pity کہ آدمی نے ڈیزائن کر لیا, آدمی نے ٹھیک کام کیا آدمیوں کے لیے ڈیزائن کر کے. The pity is not that. The pity is عورتوں نے اس ڈیزائن انڈسٹری STEM فیلڈ کے اندر انٹری نہیں ہونا, تو یہ ایسے ہی رہے گا. بالکل اسی طریقے سے اسلام کے ڈاکٹرین کو بھی جب ری انٹرپریٹ کیا جاتا ہے نیچے, ہر بندہ ہر دور میں کیا جاتا ہے, تو وہ بھی آدمیوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے. Islam today, I swear to you, I believe in this. Islam today is skewed so heavily, knowledge set کی بات کر رہا ہوں, کہ آدمی زیادہ سیکھ جائے, کہ عورت وہ کوشش بھی کرے گی تو نہیں سیکھے گی جب تک کہ وہ اس کی بیس کو اوور ہال نہیں کرتی کہ بھائی where are all the women. ان کا اس لیول کے اوپر ڈائیگرام بنانا کیوں ضروری نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جس طریقے سے صحابیوں کی ڈائیگرام ہے. How can you possibly, مطلب ایک امامہ یا اسما علی بن ابی طالب کے ساتھ ایمپتائز نہیں کر سکتی, ہمیں ہی پتہ ہے. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ساتھ ایمپتائز نہیں کر سکتا. I'm a man, she was a woman. I need another man to میرا سیروٹونن بیلنس ہی نہیں ہوگا جب تک کہ میں آدمی کو ممک نہیں کروں گا. So it is a problem. کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہ she is what سیدۃ نساء الجنہ, کہ تم مجھے پوری طرح ایمپتائز نہیں کر سکو گی, مجھے بھی پتا ہے, اس کو تو کر سکو گی نا. she is the alpha of the women. At least تم نے جہاں جہاں بہانا آئے شیطان کا کہ وہ تو آدمی تھے تو وہ میں تو پھر لے لو, we have the leader of the women as well.
بٹ مجھے ایک عورت بتائیں جو حضرت فاطمہ کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو جتنا کہ ایک عام آدمی علی بن ابی طالب کے بارے میں جانتا ہے. دور سے بھی نہیں گزرا, دور سے بھی نہیں گزرا نا وہ نالج سیٹ. So we need to find out where is the bigger problem, and the bigger problem lies within the woman, not the man. Okay.